للہ رب العالمین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کی بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہیل لنا اشکالنا، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آؤ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار مکی سرکار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کا ڈالی نچھار پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حضرات محترم، آج میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ محرم الحرام شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 محرم شریف ہے اور کل انشاءاللہ العزیز یوم عاشورہ ہے، تو میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ کے گھر والے کون ہیں، ان سے کون مراد ہیں، رسول اللہ نے اپنا خاندان کسے کہا ہے، اس کے متعلق تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والوں کو ان سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب خوب صاف ستھرا کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر کے خوب خوب صاف ستھرا کر دیں۔ اب یہاں مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تو اس سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات مراد ہیں، یعنی آپ کی بیویاں مراد ہیں، کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے گھر والوں سے خوب خوب ناپاکی کو دور کر کے انہیں پاک صاف ستھرا کر دیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں شمار ہیں، حضور کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں شمار ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، تو مفسرین اس آیت پاک کو دلیل بنا کر کے یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ اب دیکھو، بعض مفسرین فرماتے نہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان نبوت سے کالی کملی چادر اوڑھ کر کے باہر تشریف لائے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے ابھی پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کاشان نبوت سے حجرہ پاک سے ایک کالی چادر اوڑھ کر کے باہر تشریف لائے اور آپ حضرت علی کو بلاتے ہیں اور اس چادر میں چھپا لیتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلاتے ہیں، اس چادر میں چھپا لیتے ہیں، امام حسن کو بلاتے ہیں، امام حسین کو بلاتے ہیں، ان 4 نفوس قدسیہ کو بلاتے ہیں اور چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، یہی میرے گھر والے ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر کے انہیں خوب صاف پاک کر دیں۔ ایک مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، ایک مفسرین کہتے ہیں حضور کی بیویاں گھر اہل بیت میں مراد ہیں، اور ایک مفسرین فرماتے نہیں، جو اہل بیت میں مراد ہیں حضرت فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہے اہل بیت میں،
بعض مفسرین فرماتے ہیں اہل بیت میں وہ لوگ شمار ہیں جن پر صدقہ لینا حرام ہے، جن پر صدقہ لینا حرام ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں سادات کرام جو ہوتے ہیں نا سید، ان کو صدقہ لینا حرام ہے، ان کو صدقہ لینا حرام ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ اہل بیت میں شمار ہے۔ اب وہ حضرت علی کی اولاد ہو گئی، حضرت جعفر طیار کی اولاد ہو گئی، حضرت عقیل امام مسلم بن عقیل کی اولادیں ہو گئی، اور حضرت ہاشم کی اولاد ہو گئی۔ یہ جو تمام اہل خاندان ہیں جن پر صدقہ لینا سادات کرام ہیں، ان پر صدقہ لینا حرام ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور کے اہل بیت میں یہ لوگ شمار ہیں۔ اب دیکھو یہ لوگ ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، میرے خاندان سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے اہل بیت میں شمار ہیں، خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی حضور زبانی فرما رہے ہیں، لفظی طور پہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اہل بیت میں شمار ہیں۔ اب وہ کون سی ذات ہے تو میں آپ کو بتاؤں، وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی کی ذات ہے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان تم میرے گھر والوں میں سے ہو۔ اب دیکھو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے ہوئے تھے، فارس سے تشریف لائے تھے آپ۔ پہلے آپ آگ کی پوجا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد میں عیسائی ہو گئے تھے، پادریوں اور کلیساؤں کی حفاظت کرتے تھے، اس کے بعد میں راہ حق کی تلاش کرتے کرتے آپ نے سنا کہ مدینہ منورہ میں نبی کونین تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی اب وہاں سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں اور نبی کے انتظار میں مدینہ رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو کچھ دن گزرنے کے بعد، اب دیکھو میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں موجود تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، جو مدینہ میں موجود تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کے بعد کچھ دن گزر گئے تو مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک مسئلہ چھڑ گیا، ایک باتوں میں وہ لوگ الجھ گئے، آپس میں لڑائی کرنے لگے۔ وہ لڑائی یہ تھی، وہ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی کس میں ہیں، کیا وہ انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے ہیں؟ تو انصار والے کیا کہتے تھے، وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی انصار میں سے ہیں۔ تو مہاجرین نے پوچھا کیسے انصار میں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ میں رسول اللہ کے ہجرت سے پہلے مدینہ میں تھے، اس وجہ سے وہ انصار میں سے ہیں۔ تو مہاجرین نے کہا نہیں، وہ فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، گویا وہ مہاجرین میں سے ہیں۔ دونوں میں بات چھڑ گئی کہ حضرت سلمان فارسی کس میں ہیں، انصار میں ہیں یا مہاجرین میں ہیں؟ دونوں لوگ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی میرے گروہ میں شامل ہو جائیں، انصار چاہتی تھی میرے گروہ میں شامل ہو جائیں، مہاجرین چاہتے تھے میرے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ بہرکیف یہ بات رسول اللہ تک پہنچی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت سلمان فارسی کس میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں یا انصار میں سے ہیں، تو حضور علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو دونوں فریقوں نے اپنی باتیں پیش کی۔ یا رسول اللہ میں کہہ رہا ہوں یہ انصار میں سے ہیں، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کی باتوں کو سننے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی نہ انصار میں سے ہیں نہ مہاجرین میں سے ہیں، بلکہ حضرت سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت سلمان فارسی میرے گھر والے میں سے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت سلمان فارسی کا مقام و مرتبہ تھا کہ اس وقت کے تمام صحابہ میں سب سے ضعیف اور بوڑھے صحابی تھے،
سب سے پرانے صحابی تھے. انہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت کا بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے. کوئی انسان ان کے مقام و مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا. سیدنا آقا امام حسین کی محبت رسول اللہ کے جو دل میں تھی نا، وہ ہم کو بھی بیان نہیں کر سکتے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسن اور امام حسین کو چوما کرتے تھے اور انہیں سونگا کرتے تھے. اب کوئی یہ بتاؤ، کوئی اپنے بیٹے کو سونگتا ہے، چومنا سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور جنتی کے دو پھول بھی ہیں. تو جو پھول ہوتا ہے اسے سونگا جاتا ہے. تو امام حسن اور امام حسین کو حضور علیہ السلام سونگا بھی کرتے تھے اور چوما بھی کرتے تھے. وہ مقام و مرتبہ تھا امام حسین کا. بچپنے کا زمانہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں. ایک صحابی رسول جنگل سے ایک ہرنی کے بچے کو پکڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد اس ایک ہرنی کے بچے کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی پیش کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ، یہ ہدیتاً نذرانہ آپ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں. حضور قبول کر لیتے ہیں اور اس ہرنی کے بچے کو امام حسن کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ کھیلو. امام حسن کو دے دیتے ہیں. دینے کے بعد امام حسن کھیلتے کھیلتے مسجد نبوی سے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں سیدنا امام حسین سے ملاقات ہوتی ہے. امام حسین نے جب دیکھا کہ میرے بڑے بھائی امام حسن کی گود میں ایک ہرنی کا بچہ ہے اور آپ اس سے کھیل رہے ہیں، تو امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی امام حسن، یہ ہرنی کا بچہ مجھے دے دیجیے، میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں. تو جب امام حسن نے اتنا سنا تو کہا اے میرے بھائی امام حسین، مجھے نانا جان نے عطا کیا، جاؤ تم بھی اور نانا جان سے لے لو. امام حسین خوشی سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں. لے جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان، آپ نے امام حسن کو ایک ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے، مجھے بھی عطا کیجیے. اب وہ ضد کرنے لگتے ہیں، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی عطا کیجیے، آپ نے میرے بڑے بھائی امام اعظم کو ہرنی کا بچہ عطا کیا. اب اتنا کہنا تھا، حضور علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو ہی نکلنے والے تھے کہ آپ نے کیا دیکھا، جنگل کی طرف سے ایک ہرنی اپنے ایک بچے کو لیے ہوئے آ رہی ہے. جب وہ ہرنی لیے ہوئے آئی تو ہرنی نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تمہارا صحابی ہے، میرے ایک بچے کو پکڑ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور آپ نے اسے امام حسن کو دے دیا. یا رسول اللہ، دوسرا بچہ میں خود لے کر کے آئی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ میرا دوسرا بچہ امام حسین کو عطا کر دیا جائے. یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں لیکن امام حسن اور امام حسین کا رونا دیکھا نہیں جا رہا ہے. وہ مقام و مرتبہ تھا امام حسن اور امام حسین کا کہ رسول اللہ اتنی محبت فرماتے تھے. ایک بار حضرت امام حسین اور حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ حضور کے بیٹے ہیں اور امام حسن دونوں چھوٹے ہیں، دونوں بازو میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیجئے، ایک کو اللہ کے سپرد کر دیجئے. تب امام حسین سے حضور کی محبت دیکھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل، جاؤ میرے رب سے کہہ دو میں امام حسین کو رکھ لیتا ہوں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں وقف کر دیتا ہوں. کچھ دن کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین سے حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنے حسین پر اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا. اتنا پیار کرتے تھے. امام حسن اور حسین کا مرتبہ ہم نہیں سمجھ سکتے.
وہ مقام و مرتبہ ہے کہ امام حسین جب راستے میں کھیلا کرتے تھے تو فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے اور سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے. وہ مقام و مرتبہ ہے امام حسن اور حسین کا. ایک بار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے. اب شریعت کا یہ قانون ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پہ کھڑے ہو جائے تو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. نہ کوئی بول سکتا ہے, نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے آنکھوں سے دوسرے کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن سرکار قربان جاؤ حضور علیہ السلام پر, حضور منبر پر کھڑے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو. امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی کے گیٹ پہ کھڑے ہیں, مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہیں. امام حسن اور امام حسین نے جب اپنے نانا جان کو منبر پہ دیکھا تو دوڑ کر کے جانا چاہتے تھے اور نبی کے گلے لگ جانا چاہتے تھے. جب امام حسن اور امام حسین نے میرے نبی کو دیکھا نا کہ میرے نانا جان منبر پر کھڑے ہیں تو حضرت امام حسن اور امام حسین دوڑ کر کے جانا چاہتے تھے. دونوں نے دوڑ لگائی. مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین دوڑے کہ نانا جان سے گلے لگ جاؤں. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین دوڑے تو انہی کے دامن میں ان کا پیر پھنس گیا. ان کے دامن میں, ان کے کپڑے میں امام حسین کا پیر پھنسا اور وہ زمین پہ گر گئے. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا نواسا زمین پہ پڑا ہوا ہے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا اے بلال جاؤ میرے نواسے کو اٹھا لو, اے ابو بکر جاؤ میرے نواسے کو اٹھا لو, اے عمر تم جاؤ میرے نواسے کو اٹھا لو, اے فاروق اعظم تم جاؤ میرے نواسے کو اٹھا لو. آپ نے کسی صحابی سے نہیں کہا بلکہ حضور علیہ السلام نے خطبہ کو چھوڑ دیا اور خود دوڑ کر کے امام حسین کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد امام حسن اور امام حسین کو لاتے ہیں, منبر پہ بٹھاتے ہیں. ایک بازو میں امام حسن ہے, دوسرے بازو میں امام حسین ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار عالم یہ میرے نواسے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. اے پروردگار تو بھی ان سے محبت فرما, اور اے پروردگار جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے پروردگار تو ان سے بھی محبت فرما. یہ مقام و مرتبہ امام حسین کا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت فرما, اور اے پروردگار جو شخص میرے امام حسن اور حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. کیا مقام و مرتبہ ہے امام حسین کا. لیکن کربلا شریف کی سرزمین پر ان یزیدیوں نے ابن رسول اللہ کو شہید کر دیا, طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی, ظلم و ستم کیا. حضور علیہ السلام کہ وہ مقدس شہزادے تھے کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا, وہ جنتی ہے یزید, لیکن نہیں, یزید جھوٹا ہے, شرابی ہے, زناکار ہے. اس نے شریعت مطہرہ کو پامال کیا, رسول اللہ کے دین کو ڈھانے کی کوشش کی تھی. اسی دین کی آبیاری کے لیے, اسی دین کو بچانے کے لیے, اسی دین کی بقا کے لیے, اسی دین کی سربلندی کے لیے امام حسین نے اپنے گھر والوں کو لے کر کے کربلا شریف کی سرزمین پر لوگوں کو یہ اعلان کر دیا اے یزیدیوں سن لو, میں جان دینا گوارا کر سکتا ہوں لیکن اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دے سکتا. وہ امام حسین تھے. آپ نے اپنے گھر والوں کو تو لٹا دیا, اپنے بچوں کو شہید کروا دیا, لیکن رسول اللہ کے دین کو داغ دار نہیں ہونے دیا. وہ امام حسین کی ذات ہے. امام حسین کربلا شریف کی سرزمین سے ہمیں یہی پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے نانا جان کی امت, میں نے سجدے میں جا کر کے نماز نہیں چھوڑا, تم بھی نماز نہیں چھوڑ. امام حسین کے نام پہ سبیلے پلا دینا, فاتحہ دلوا دینا, یہ امام حسین کی محبت کی دلیل نہیں ہے. امام حسین نے کربلا سے یہی پیغام دیا تھا اے میرے نانا جان کی امت, تم شریعت مطہرہ کو نہ چھوڑنا, نماز کی پابندی کرنا, نماز نہ چھوڑنا. میرے نانا جان نے جس طرح میری تربیت کی تھی, آج وہی پیغام کربلا شریف کی سرزمین سے امام حسین ہمیں دے رہے ہیں. محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جب عاشق کی یاد میں اس کام کو کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ امام حسن اور امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک بات دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. حضور صرف دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے، صرف دین کی خدمت، صرف دین کی خدمت. آپ نے اسی دین کی خاطر طائف میں کتنے پتھرے کھائے. حضور علیہ السلام نے طائف سے لے کر کے مقام احد تک آپ نے جو پتھرے کھائی ہیں اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ صرف ہم لوگوں کے لیے تھا، اپنی امت کے لیے تھا، جو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم پاک پر پتھرے کھائی.